اب رہی بات ماں باپ کی، ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے، اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے، ہمیں سب کا خیال کرنی، دوستوں کا خیال کرنی، دوستوں احباب کا خیال کرنی، پڑوسیوں کا خیال کرنی، لیکن گھر میں ہماری جنت کا دروازہ ہمیں اس کا خیال نہیں کر رہے۔ بہت بڑی غلطی کرنی، بہت بڑی بھول کرنی، بچے بہت نافرمانی کرنی۔ نہیں، ماں باپ ہمارے پیسے کی کبھی چاہت رکھ لے پیٹ کو نہیں، ہماری بھیک کی کبھی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں جیسا ہمارے بچپن میں اپنا وقت دیا ہے، ہمیں ان کے بڑھاپے میں ان کو وقت دینا، یہ ضروری ہے۔ توجہ کرنا ان کے اوپر، ان کا احساس رکھنا ہمیں۔ صبح میں تفسیر میں بھی یہی بات آئی کہ ماں باپ کے بارے میں کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے بندو تم میری عبادت کرو، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ تم اف تک نہ کہو، اسی بھی بات کو جھڑکا کر بات نہ کرو، نرمی سے بات کرو۔ ساری باتیں ماں باپ کے بارے میں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، میں سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں؟ حضور نے فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر پوچھا اب کس کی خدمت کروں؟ پھر دوسری دفعہ فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا کس کی خدمت کروں؟ فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ چوتھی دفعہ پوچھا کس کی خدمت کروں؟ حضور نے فرمایا تم اپنے والد کی خدمت کرو۔ خدمت کے اعتبار سے سب سے پہلے سب سے زیادہ ماں کا خیال کرو، ادب عزت احترام کے بارے میں سب سے زیادہ باپ کا خیال کرو، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، اور سب سے بیچ والا، سب سے بہترین، سب سے عزت والا دروازہ، جنت کا دروازہ وہ ہمارا باپ ہے۔ اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، ہمیں ہماری نہ ہماری ڈیوٹی، ہمارا دکان، ہمارا بزنس باپ سے بڑھ کر نظر آ جاتا ہے کبھی کبھی، نہیں، وہ سب ہمارے ماں باپ کے ہی تو فیل ملا ہے۔ ان کی عزت قدر درانے کرنا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جو ہے کفار سے لڑنا چاہتا ہوں، مجھے آپ جانے کی اجازت دیجیے، کیا میں جا سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں تمہاری والدہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا جی میری ایک بزرگ عمر رسیدہ والدہ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، تمہاری جنت تمہارے گھر میں ہے، جاؤ اپنی جنت کو حاصل کرو، مت جاؤ اگر کوئی دیکھ لینے والا، اگر کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، صرف تم ہی خیال رکھنے والے تھے، تم اپنی والدہ کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر باہر مت جاؤ، خیال کرو تم اپنی والدہ کا، یہ تمہاری جنت ہے۔ ایک بچے سے کالج میں، ایک اسکول میں ایک بچے سے ایک آدمی، ایک ماسٹر نے پوچھ لیا کہ بچے قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، قہر برسے گا، تب تم جا کر کہاں پر چھپو گے، کہاں پناہ لو گے؟ اس بچے نے کہا کہ میں اپنی ماں کے قدموں کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے، حدیث پاک میں نے سن رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں جس جگہ پر مٹی میں پیر رکھ کر چلتی ہے میں اس کی دھول اٹھا کر رکھ لوں گا، اللہ اس کے توفیل میں مجھے جنت کا سایہ نصیب کرے۔ قدر کرو میرے دوستوں، قدر کرو جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں، جن کے سروں پر ماں کا سایہ نہیں، آج وہ بلپ رہے ہیں، آج وہ تڑپ رہے ہیں، آج بھی وہ مکان کو جا کر قبرستان میں جا کر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، کاش آج میری ماں زندہ ہو جاتی تو اسے اچھا سا گوشت کھلا دیتا، اچھی سی روٹیاں کھلا دیتا، آج کاش میری ماں زندہ ہوتی تو اسے اچھا سا ایک کپڑا لا کر میں پہنا دیتا، اچھی سی چوڑیاں لا کر دے دیتا، اچھے سے جوتے لا کر میں اپنے ہاتھوں سے میں جوتے اس کے قدموں میں پہنا دیتا۔ آج لوگ ترس رہے ہیں۔ میرے دوستو، تمہاری ماں ہے، تمہاری جنت ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری رحمت ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری زندگی ہے، سکون ہے۔ جب بھی موقع مل جائے وقت لگا لو، اس کے بعد جا کر بیٹھ کر کچھ باتیں کر لو، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، اپنے دکھ درد کو تمہارے سامنے رکھنا چاہتی ہے، اپنے احساسات کا تمہارے سامنے مذاکرہ کرنا چاہتی ہے، اس کے سامنے جا کر بیٹھو۔ تمہارے نوٹوں کے کٹوں کی وہ خواہش نہیں کرتی، تمہارے منصب کی وہ خواہش نہیں کرتی،
کوئی چیز نہیں چاہتی، بس کچھ دوا گولی ٹینک ماترے، بس کچھ چھوٹے موٹے کھانے پینے کی چیزیں، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ یہ چاہتی ہیں کہ میرا بچہ میرے سامنے آ کر بیٹھ کر مجھ سے کچھ باتیں کر سکے، کم سے کم اتنا تو کر لو میرے دوستوں۔ رات کے 12 بجے، رات کے 11 بجے، رات کے 1 بجے موبائل سے وفاداری کی، اس کا 10واں حصہ بھی اگر ماں سے وفاداری کر لی ہوتی تو ماں کے ہاتھ تمہارے لیے دعا کے لیے اٹھ جاتے، بچے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کریں گے نبی انشاءاللہ؟ کریں گے نبی؟ قدر کریں، قدر۔ یہ ایسی دولت ہے جو دولت نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ جس دولت کا دوبارہ موقع مل سکتا ہے، ایک ہی ایسا موقع ہے جو آپ کو ملا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اولاد جن کی بڑی عمر، جن کی داڑیاں، جن کے سر کے بال سفید ہو گئے، جن کے سر کے بال پک گئے، پھر بھی ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے۔ یہ خوش نصیب ہے، یہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ خدمت کریں، جتنا خدمت کریں گے، جتنا لو لگائیں گے، جتنی محبت کریں گے، جتنا نرمی سے ان سے پیش آئیں گے، اتنا کامیاب رہیں گے، اتنا کامیاب رہیں گے۔ نرمی سے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ دفتروں میں جاتے ہیں، آفسوں میں جاتے ہیں، ایم ایل اے کے پاس جاتے ہیں، ایم پی کے پاس جاتے ہیں، کتنا جھک کر بات کرتے ہیں، کتنی نرمی سے بات کرتے ہیں۔ وہ بات اگر ماں باپ کے سامنے کر لیں، کامیاب اولاد بن کے ثابت ہوگا۔ آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، ہر بار یہ حدیث دہرانا، آج جمعہ ہے، جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر قبرستان کو جاؤ۔ ماں باپ کی خبر ہے، خبر کے پاس جاؤ، گنج خانے کو جاؤ، خبر کے پاس جاؤ، پڑھو، جو پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور پڑھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد کے ماں باپ کے انتقال کے بعد کی خبر کے پاس جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں فرما برداروں میں لکھے گا۔ یہ ماں باپ کا فرما بردار، وہ زندہ رہنے پر توجہ نہیں کر سکے، ان کی خدمت نہیں کر سکے، ان کے پیر نہیں دبا سکے، پیر دبانے بھی کراہت محسوس کرتی۔ کیا ہوگا جی؟ دوسرے کے پاؤں دباتے نہیں، کام پڑے آپ اما باؤں کے پاؤں دباؤ، کیا بھی فرق نہیں پڑتا۔ پوچھو، وہ تمہارے ہاتھوں سے پیر دبا لینے کو پسند نہیں کرتے ہوں، پوچھو، پوچھنے میں کیا ہے؟ امی جان آپ کے پیر دبا سکتا ہوں؟ تو درد ہو تو پیر دبا دو، آپ کا سر دبا دو۔ والد سے پوچھو، آپ کا پیر دبا دو، آپ کا سر دبا دو۔ ایک ہی بار کو ملتی نہیں اجازت، کیونکہ بے تکلفی رہتی تھوڑی، کیونکہ ہمیں لگا لے شروع سے، انہوں جیسا لگانا چاہے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں لگایا۔ کرو، خدمت کرو، اور خصوصاً میں والدین سے گزارش کرتا ہوں وہ اپنے بچوں کی شکایت اوروں میں نہ کریں، یہ بھی غلطی ہے۔ اپنے بچوں کی شکایت بچوں کے پاس ہے، باہر جا کے کرتے ہیں، میرا بچہ ایسا کرا، میرا بچہ ویسا کرا۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ تم اپنے گھر کی شکایت، اپنے گھر کا عیب کیوں باہر پڑھتے ہو؟ اسے درست خود کر سکتے ہو، خود کرو۔ یہ بھی غلطی ہے، ایک طرفہ غلطی ہوتی نہیں، ایک طرفہ اگر 80% غلطی ہوتی ہے تو دوسرے طرف 20% ممکن ہے۔ یہ عالم ممکنات ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ عالم ممکنات ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ماں باپ ہیں وہ بھی کسی کی اولاد ہے۔